حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے ہدا سے تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نیک اور صالح انسان تھے اور بچپن سے ہی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کا کردار اور اوصاف انہیں دوسروں سے ممتاز بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سب سے مشہور کہانی جنگ جالوت کی ہے۔ بنی اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ جالوت فلسطینیوں کا ایک بہت بڑا اور طاقتور جنگجو تھا جس نے بنی اسرائیل کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل کے خلاف چیلنج دیا کہ ان کا کوئی بھی جنگجو اس کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جالوت کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی غلیل سے ایک پتھر جالوت کی پیشانی پر مارا جو کہ اللہ کے حکم سے جالوت کو مار ڈالا۔ اس واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی شہرت بنی اسرائیل میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جالوت کی شکست کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا، ان میں سے ایک ان کی دلکش اور طاقتور آواز تھی۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی جو حمد و ثنا اور دعاؤں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ سورہ النساء 4:1-6-3۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی حکومت کے دوران عدل و انصاف کو فروغ دیا۔ وہ اپنے فیصلوں میں بہت منصف اور عادل تھے۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو شخص آئے جن میں ایک دوسرے پر ظلم کا الزام لگا رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی دانشمندی سے اس کو حل کیا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ترجمہ، اور کیا تمہارے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، نہ ڈرو، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ اب ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور زیادتی نہ کریں اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ سورہ سواد 38:21-22۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت اور اللہ سے محبت بہت مشہور تھی۔ وہ روزانہ کئی گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ ہم آہنگی کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے اور انہوں نے اپنے والد کی بادشاہت سنبھالی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان کو علم اور حکمت کی تعلیم دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت اور حکمت سے بنی اسرائیل کو عظیم کامیابیاں عطا کیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک طویل اور بابرکت زندگی گزاری۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی جگہ لی اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی ایمان کی طاقت سے جالوت کو شکست دی۔ ہمیں بھی ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی حکومت میں عدل و انصاف کو فروغ دیا۔ ہمیں بھی ہر حال میں انصاف کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت اور اللہ سے محبت ہمارے لیے مثال ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کو اہمیت دینی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو علم اور حکمت کی تعلیم دی۔ ہمیں بھی علم کی طلب اور حکمت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ ایمان، عدل، عبادت اور علم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔